بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری یوٹیوب چینل کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے شامیر سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں جتنا اس شخص کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتی تھی، وہ نہ جانے کیوں اس جگہ پہنچ جاتا جہاں میں ہوتی تھی۔ بے شک وہ لوگ شہر میں رہتے تھے، لیکن جدی پشتی جاگیردار تھے، اور جاگیردار ایسے شوق رکھتے ہیں کہ گھر کی ملازمہ سے اپنا دل بہلا سکیں۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ جب سے اس گھر میں ملازمت کرنے جا رہی تھی، میں نے محسوس کیا تھا کہ مالکن کا چھوٹا بیٹا شامیر مجھے ہی ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہتا ہے۔ مجھے اس وقت بہت ڈر لگتا تھا جب مالکن مجھ سے شامیر کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے کہتی، کیونکہ وہ گھر پر ہوتا تھا اور اسی لیے مجھے اکیلے اس کے کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جب پہلی بار اس کے کمرے میں صفائی کرنے گئی، اس وقت وہ LCD پر نازیہ غیر اخلاقی فلم دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں آئی تو میری نظر اس LED پر پڑی تو میں نے فوراً سے نظریں جھکا لی اور کمرے کے دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، کہنے لگا، رک کیوں گئی ہو؟ آؤ کمرے کی صفائی کرو۔ مجھے لگتا تھا کہ میری موجودگی کی وجہ سے وہ ٹی وی بند کر دے گا یا چینل بدل دے گا، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ میرے اندر آتے ہی اس نے والیوم کچھ اور اونچا کیا تھا۔ میری عمر اس وقت بامشکل 16 سال تھی اور شامیر بھی 18 سال کا ہی ہوگا۔ کالج میں پڑھتا تھا اور باقی کا دن گھر پر ہی گزارتا تھا، جیسے امیر گھرانوں کے بگڑے ہوئے لڑکے ہوتے ہیں۔ میں نے کمرے کا دروازہ پورا کھول دیا اور جھاڑو لگانے لگی، لیکن وہ مجھ پر یوں داڑے کہ میں کانپ اٹھی۔ کہنے لگا، اندھی ہو تم؟ AC آن ہے اور تم نے کمرے کا دروازہ کھول رکھا ہے، بند کر کے کام کرو۔ میں بے حد گھبرا گئی تھی، اس لیے فوراً کمرے سے باہر نکل کر اماں کے پاس آئی۔ مجھے یوں گھبرا ہوا دیکھ کر اماں مجھ سے وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا کہ مجھے اس شامیر سے ڈر لگتا ہے، میں اس کے کمرے کا کام نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر اماں نے مجھ سے کہا، تم برتن دھو دو، چھوٹے صاحب کے کمرے کی صفائی میں کر دیتی ہوں۔ اگلے چند روز ہی اس کے کمرے کی صفائی کرتی رہی، اور ایک بار میں کچن میں برتن دھو رہی تھی جب وہ کچن میں آ گیا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، ایک گلاس دھو کر دو۔ لہجہ ویسا ہی تھا، سخت اور گھمنڈ سے بھرا ہوا۔ میں نے شیشے کا گلاس دھویا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ گلاس کے ساتھ اس نے میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ اس کی گرفت بھی میرے ہاتھ پر سخت تھی۔ کہنے لگا کہ میرے کمرے کی صفائی کرنے تم کیوں نہیں آئی؟ وہ میرے کچھ قریب ہو کر دھیمے لہجے سے پوچھنے لگا۔ میں نے کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑیں ورنہ شور مچا دوں گی۔ میری بات سن کر اس نے پہلے تو تعجب کا اظہار کیا، پھر میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہنے لگا، کل اگر تم میرے کمرے کی صفائی کرنے نہیں آئی تو دیکھو میں کیا کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ یہ وہ کہہ کر کچن میں سے باہر چلا گیا۔ پتہ نہیں اس لڑکے کو مجھ سے کیا مسئلہ تھا، کیوں میرے پیچھے پڑا تھا۔ میں اگلے روز بھی اس کے کمرے میں نہ گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا انکار مجھے اتنا مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ میں برتن دھو رہی تھی، مجھے اماں کے چلانے کی آواز آئی۔ میں بھاگی دوڑی کچن سے باہر نکلی تھی۔ میری ماں سیڑھیوں کے نیچے بے ہوش پڑی تھی، شاید وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ میری تو جان نکل گئی تھی۔ مالکن بھی وہیں پہنچ گئی، ڈرائیور کو بلا کر ہاسپٹل میں لے گئیں۔ میں روئے ہوئے جا رہی تھی۔ میری ماں کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ مالکن نے ہاسپٹل کا سارا خرچہ اٹھایا تھا، لیکن وہ اب گھر پر بیٹھ گئی تھی۔ 2 دن تو میں بھی کام پر نہیں گئی۔ تیسرے دن اماں مجھ سے کہنے لگی کہ مالکن کے ہم پر بہت احسانات ہیں، اس لیے تم کام پر چلی جاؤ۔ بات تو اماں کی بھی ٹھیک تھی۔ انہوں نے اماں کو بعد مٹھی میں کئی ہزار کے نوٹ دیے تھے تاکہ مشکل میں کام آئیں۔ میں تیسرے دن کام پر چلی گئی۔ مالکن نے مجھ سے کہا کہ کام کرنے کے بعد گھر جانے سے پہلے پکا ہوا کھانا بھی گھر لے جانا، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں جھاڑو لگانے لگی۔ جب شامیر کے کمرے میں گئی تو وہ کمرہ خالی تھا۔ میں نے شکر کیا کہ میں نے سوچا اس کے آنے سے پہلے ہی کمرے کی صفائی کر دوں، اس لیے میں نے جھاڑو ایک طرف رکھا اور اس کے بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ لیکن جیسے ہی میں نے تکیہ اٹھایا، یہاں کچھ تکیے کے نیچے جو مجھے نظر آیا، میں دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ میں تکیہ واپس رکھتی، کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ میں اس استاد کے لیے تیار نہ تھی اور شامیر کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔
یکدم بھی میں نے خود کو سنبھالا اور پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بھی میرا بازو چھوڑ چکا تھا۔ کہنے لگا بہت شوق ہے تمہیں میری جاسوسی کرنے کا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا کہ میں تو بس چادر ٹھیک کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بات یہیں تک پہنچی تھی۔ اور اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے مزید بولنے سے روکا۔ کہنے لگا کہ جو کچھ تم نے دیکھا، اگر تم نے میری ماں کو بھنگ بھی پڑھنے دی تو یاد رکھنا بہت پچھتاؤ گی۔ وہ میرے بے حد قریب ہو کر کہ دمکا رہا تھا۔ میں اس وقت خوف زدہ اور بدحواس تھی۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کچھ پیچھے ہٹا اور کہنے لگا کہ ویری گڈ، بس ایسے ہی میری ہر بات مانتی رہو گی تو خوش رہو گی، چلو اب اپنا کام کرو۔ یہ کہہ کر وہ جوتوں سمیت ہی بیڈ پر اڑا ترچھا لیٹ گیا۔ میں جھاڑو لگانے لگی۔ جیسے ہی میں نے اس کا کمرہ صاف کیا اور باہر جانے لگی تو کہنے لگا کہ سنو لڑکی، اس پکار میں میرے قدم دروازے کے پاس ہی رک گئے تھے، ایسا کر میرے جوتے اتار دو۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں اس کی غلام تو نہ تھی جو جوتے اتارتی۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ وہی مغرور اور متکبرانہ انداز تھا۔ کہنے لگا کہ سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ میں نے کہا ہے کہ میرے جوتے اتارو۔ حکیمانہ انداز تھا۔ میں اس شخص سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے پاس آ کر اس کے جوگرز اتارنے لگی۔ شاید یہ امیر گھمنڈی لڑکوں کی عادت ہوتی ہے۔ غریب لڑکی کی بے بسی کو دیکھ کر ان کی انا کو تسکین ملتی ہے۔ میں نے جوگرز اتار کر ایک طرف رکھ دیے۔ وہ کہنے لگا کہ سنو ادھر آؤ۔ ایک کے بعد ایک حکم تھا جو وہ مجھے دے کر صبر آزما رہا تھا۔ کہنے لگا کہ تکیہ ہٹاؤ اور وہ سگریٹ میرے پاس لے کر آؤ۔ اب وہ بیڈ کے کرون میں سے ٹیک لگائے کہہ رہا تھا، اور اس کے تکیے کے نیچے میں نے ایک شراب کی چھوٹی سی بوتل اور نشے کی سگریٹ دیکھے تھے۔ مالکن بے شک اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن ایسی باتوں سے یقیناً ناواقف تھی، ورنہ ضرور روکتی۔ میں نے تکیہ پیچھے کیا اور سگریٹ کی ڈبیا شامیر کی طرف بڑھا دی۔ وہ کہنے لگا کہ اس میں سے سگریٹ نکالو اور منہ میں رکھو، پھر لیٹر سے جلاؤ۔ یہ سن کر مجھے شدت سے غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتی، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا کہ مجھ سے انکار کرنے کا مطلب سمجھتی ہو؟ اس کی بات پر میں نہ فہم سی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور چلتے ہوئے میرے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ یاد ہے کچھ دن پہلے بھی تم نے میری بات سے اختلاف کیا تھا اور تم میرے کمرے کی صفائی نہیں کرو گی، اور بدلے میں نے تمہاری ماں کی ٹانگ توڑ دی ہے۔ یہ سن کر میں دنگ سی رہ گئی تھی۔ یہ کیسی حقیقت تھی جس سے وہ واقف ہو رہی تھی؟ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا کہ میرے والا پانی میں نے سیڑھیوں میں پھینکا تھا اور تمہاری ماں سیڑھیوں سے ایسے پھسلی کہ سیدھا ہاسپٹل پہنچ گئی۔ اب دیکھو آ گئی نا تم میرے کمرے میں۔ مجھے اس شخص کی گھٹیا سوچ اور گھٹیا حرکت پر افسوس ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ نے اپنی انا کی تسکین کی خاطر میری ماں کو اپاہج کر دیا ہے۔ میری بات پر وہ اساتذہ مسکرایا۔ کہنے لگا کہ ملک شاہ میر کو کوئی انکار کرے تو اس کو میں کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ چلو شاباش، اب یہ سگریٹ میرے منہ میں ڈالو اور لیٹر سے جلاؤ۔ اس نے دوبارہ سے کہا، غریب ہونا شاید بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور امیر لوگ بھی غریبوں کے چند ضروریات کو پورا کر کے انہیں اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس بار میرا انکار مجھے کس بڑی مصیبت میں ڈال دے گا۔ امیر لوگ بھی غریبوں کی چند ضروریات کو پورا کر کے انہیں اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس بار میرا انکار مجھے کس بڑی مصیبت میں ڈال دے گا، لیکن میں وہاں سے چلی گئی۔ گھر آ کر بھی مجھے رات بھر سکون سے نیند نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید اب ہماری نوکری شاہ میر کی بات سے میں نے انکار کیا تھا، یقیناً وہ بدلے میں یہی کرے گا۔ اگلی صبح میں ڈرتے ڈرتے کام پر گئی تو لیکن سب کچھ معمول کے مطابق ہی تھا۔ کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ میرا بس تو تھوڑا سا ہی کام رہ گیا تھا کہ جب مالکن شاہ میر سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی بہن کے گھر جا رہی ہے، کل صبح ہی واپس لوٹیں گی۔ وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن وہ انکار کر رہا تھا۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ مالکن جا رہی ہیں تو میں جھٹ پٹ اپنا کام نپٹایا تاکہ میں ان کے جانے سے پہلے بنگلے سے نکل جاؤں۔ میرا کام بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ میں بھی مالکن کے ساتھ ہی باہر نکلنے لگی جب شاہ میر نے اپنی ماں سے کہا، میں باورچن کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔
اور اس لڑکی سے کہو کہ میرے لیے کھانا بنا کر جائے۔ یہ سن کر میرا دل یک بارگی سے دھڑکا تھا اور مالکن کہنے لگی کہ رانی تم شامیر صاحب کے لیے کھانا بنا دو۔ مالکن میں ضرور کھانا بنا دیتی، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ میری اماں بیمار ہے، لیکن میں نے شامیر سے کہا تھا کہ وہ کچھ آرڈر کر کے منگوا لے، لیکن وہ نہیں مانا۔ یہ سن کر میرا دل یک بار سے دھڑکا تھا۔ مالکن کہنے لگی کہ رانی تم شامیر صاحب کے لیے کھانا بنا دو۔ میں نے کہا کہ مالکن میں ضرور کھانا بنا دیتی، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ میری اماں بیمار ہے۔ مالکن نے شامیر سے کہا کہ وہ کچھ آرڈر کر کے منگوا لے، لیکن وہ نہیں مانا۔ مالکن مجھ سے کہنے لگی کہ رانی میں نے اپنے بیٹے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہی ملازمین رکھے ہیں، اب اگر اس نے تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے تو بنا دو۔ کیا میں تمہاری ماں کے لیے اتنا خرچہ برداشت نہیں کر رہی؟ کھانا بنانے کے وقت ہی کتنا لگتا ہے، اور وہ مجھ پر اپنا کیا گیا احسان جتلا کر چلی گئی۔ مجھے کھانا بنانے پر اعتراض نہ تھا، مجھے شامیر پر بھروسہ بھی نہیں تھا۔ ابھی کل ہی تو وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ میں نے جلدی سے کچن کا رخ کیا اور باورچن سے پوچھنے لگی کہ شامیر کیا کھائے گا، اور اس سے پہلے کہ باورچن کچھ بتائے شامیر کچن میں آ گیا اور باورچن سے کہنے لگا کہ تمہاری چھٹی ہے، تم اپنے گھر جاؤ۔ یہ سن کر میری رنگت اڑ چکی تھی۔ وہ باورچن کچن سے باہر نکل گئی اور مجھ سے کہنے لگا کہ کھانا میں نے کھانا ہے تو مجھ سے پوچھو، باورچن سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ مجھے بریانی کھانی ہے، ساتھ میں شامی کباب اور فش بھی فرائی کر لینا، اور میٹھے میں کسٹرڈ اور اچھا خاصا مینیو بنا کر باہر چلا گیا۔ میں جتنی جلدی سب بنا سکتی تھی بنا رہی تھی، لیکن یہ سب بناتے ہوئے بھی مجھے 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ مغرب میں ہو چکی تھی اور اب تو اندھیرا بھی گہرا ہونے لگا تھا۔ مجھے گھر بھی اکیلے جانا تھا۔ میں نے سب کچھ بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر سجا دیا اور اپنی چادر اوڑھ کر باہر جانے لگی۔ بنگلے کے کچھ ملازمین ہر وقت گھر پر موجود ہوتے تھے اور رہتے بھی بنگلے کے کوارٹر میں ہی موجود تھے، لیکن اس وقت لاؤنج میں مجھے شامیر کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اور رہتے بھی بنگلے کے کوارٹر میں تھے، لیکن اس وقت لاؤنج میں مجھے شامیر کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شامیر کے والد اور بڑا بھائی زیادہ تر بیرون ملک میں ہوتے تھے، کبھی کبھی پاکستان کا رخ کرتے تھے۔ میں نے لاؤنج میں جب کسی ملازم کو نہیں دیکھا تو تیز قدم اٹھاتی ہوئی لاؤنج کے بیرونی دروازے تک پہنچی۔ اس وقت تک شامیر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر چکا تھا، اور جیسے ہی میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولا، دروازہ لاک تھا۔ میں نے راز کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے شاید چابی سے لاک کیا گیا تھا، اور میں نے پلٹ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے شامیر کی طرف دیکھا تو وہ بڑے مزے سے اپنی پلیٹ سے بریانی ڈال کر رہا تھا، اور میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سب شامیر نے ہی کیا ہے۔ اس وقت اس بنگلے کے اندرونی حصے میں صرف تھی، پھر شامیر لاؤنج کے علاوہ اور کوئی دروازہ ایسا نہ تھا یہاں سے میں باہر نکل سکتی۔ میری بے بسی کا یہ عالم تھا کہ میں رونے لگی تھی، اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا شروع کر دیا کہ شاید کوئی دروازہ کھول دے، لیکن وہ بے حس شخص بڑے اطمینان سے بریانی کھا رہا تھا۔ میں رو رہی تھی، بار بار دروازہ بجا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ میں نے سارے ملازمین کو آج رات کی چھٹی دی ہے، اور رانی میرے علاوہ تمہاری پکار سننے والا آج کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے تم جتنا چاہے چلا سکتی ہو، چلاؤ۔ یہ کہہ کر وہ بریانی کے ساتھ ساتھ کباب بھی کھانے لگا۔ میں اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ پلیز یہ دروازہ کھول دیں، میری ماں بہت پریشان ہو رہی ہوگی، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ لیکن وہ شخص شاید اپنے سینے میں دل ہی نہیں رکھتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ کہا تھا نا تم سے مجھے انکار مت کیا کرو، انجام دیکھ لیا نا اس کا نتیجہ۔ وہ کسٹرڈ پیالی میں ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں میری جان پر بنی ہوئی تھی، اور میں نے کہا کہ میں آئندہ آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کروں گی، لیکن پلیز مجھے جانے دیں، میرے ماں باپ میری وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ شاید یہ میری بے بسی کی آخری حد تھی کہ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا، اور وہ کہنے لگا کہ دیکھو رانی، بات یہ ہے کہ اگر کوئی میری بات سے انکار کرے تو مجھے اس پر بہت غصہ آتا ہے۔ شاید یہ میری بے بسی کی آخری حد تھی کہ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ کہنے لگا دیکھو رانی، بات یہ ہے کہ اگر کوئی میری بات سے انکار کرے تو مجھے اس پر بہت غصہ آتا ہے، اور میں بدلہ لینے
بنا نہیں چھوڑتا، لیکن تم میری منت سماعت کر رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اس نے کسٹرڈ کھاتے ہوئے لیکن تم میری منت سماعت کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، اس نے کسٹرڈ کھاتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور کہا کہ وہ مجھے چابی دے دے۔ میری بات سن کر کہنے لگا کہ چابی بھی دے دوں گا، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ پہلے یہ برتن تو اٹھاؤ، یہاں سے سب ملازم تو جا چکے ہیں، اب یہ کام تو تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ میں کوئی بھی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، 8:30 بج رہے تھے اور میں رونے لگی۔ جلدی سے میں نے سب کچھ اٹھایا، سمیٹا، برتن دھوئے، اور جب کچن سے باہر آئی تو شامیر لاؤنج میں نہیں تھا اور اس کے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ میرا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ میں نے اس وقت اس کے کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن مجھے چابی لینے تھی اور جو اس بے حس شخص کے پاس تھی، اور میں اس کے کمرے کے باہر ہی کھڑی رہی۔ کمرے پر دستک دی اور کہنے لگا کہ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ میں نے ذرا سا دروازہ کھولا، وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، مجھے لاؤنج کی چابی دے دے، 10 بجنے والے ہیں، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، تو میں نے کب روکا ہے؟ جاؤ رانی، لیکن پہلے وہ سگریٹ تو مجھے لا دو۔ میری بے بسی کا پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں کمرے میں آئی، سامنے سائڈ ٹیبل کے اوپر ہی سگریٹ اور لیٹر پڑا تھا، ساتھ 1 انچ کا گلاس بھی تھا۔ میں نے سگریٹ اور لیٹر لیا اور اس شخص کے پاس آ گئی۔ اس نے اشارے سے مجھے کہا کہ سگریٹ اس کے منہ میں رکھو۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کپا رہے تھے اور میں نے سگریٹ اس کے منہ میں رکھا تھا اور جلایا۔ سگریٹ کا ایک کش لگا کر اس نے دھواں میرے منہ پر اڑا دیا اور کہنے لگا کہ اب میرے روم فریج سے شراب نکالو اور گلاس میں ڈالو۔ اس کی یہ بات سن کر میں وہیں کھڑی رہی۔ کہنے لگا کہ رانی 10 بج رہے ہیں، تم جتنی دیر کرو گی لوگ انگلیاں تم پر ہی اٹھائیں گے۔ مسلسل رونے سے میری ہچکی بند ہو گئی تھی، لیکن اس شخص کے سینے میں شاید دل ہی نہیں تھا۔ میں نے اس کے کمرے میں رکھی روم فریج سے شراب کی بوتل نکالی اور اس کے پاس رکھے گلاس میں ڈال دی، اور اس وقت وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا اور میری سسکیاں اس کمرے میں گونجتی رہیں، لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا۔ رات کے 3 بجے اس شخص نے مجھے لاؤنج کی چابی دی اور میرا سب کچھ برباد کرنے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ ابھی بھی رات کی سیاہی باقی ہے، رانی جلدی سے اپنے گھر چلی جاؤ، کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور اس کی بات سن کر میرا جی چاہا کہ اس شخص کا قتل کر دوں، لیکن یہ شخص میرے اختیار میں نہ تھا۔ میں نے کہا کہ جیسے تم نے مجھے برباد کیا ہے، خدا کرے تم بھی برباد ہو جاؤ، تمہیں کبھی بھی چین نہ آئے، روتے ہوئے کوئی تمہارے بھی آنسو پوجنے والا نہ ہو۔ یہ کہہ کر میں نے چابی لی اور باہر چلی گئی، لیکن میں اپنے گھر نہیں گئی تھی، بلکہ میرا رخ روڈ کی طرف تھا۔ میں زندہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگلی زندگی میرے لیے صرف بدنامی ہی لے کر آتی۔ اچھا تھا کہ میں کسی گاڑی سے ٹکرا کر مر جاتی۔ میری ماں باپ بھی یہی سمجھتے کہ میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر گئی ہوں۔ میرے سامنے ایک تیز رفتار گاڑی آ رہی تھی۔ اس وقت سڑکیں سنسان تھی، اسی لیے گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی۔ جب وہ قریب آنے لگی تو میں اس گاڑی کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ بڑی زور سے وہ گاڑی مجھ سے ٹکرائی تھی اور پھر میرا سر کسی چیز سے بڑی زور سے ٹکرایا تھا۔ میں ہوش و حواس سے غافل ہوئی تھی، لیکن جیسے زندگی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، موت بھی نہیں ہوتی، میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے کمرے میں تھی۔ مجھے اپنے بچ جانے کا افسوس تھا۔ میرے سامنے ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی اور اس کے پاس ایک نوجوان بھی تھا۔ میرے سر میں درد کی شدید ٹھیس اٹھی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا تو احساس ہوا کہ میرا پورا سر پٹھوں سے جکڑا ہوا ہے۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر اس نوجوان سے کہنے لگی کہ عامر، اسے ہوش آ گیا ہے، جاؤ جا کر ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ کچھ ہی دیر میں نرسیں اور ڈاکٹر بھی میرے کمرے میں آ گئے۔ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگے کہ میں کیا بتاتی، میرا ماضی اور داغدار تھا، اسی لیے میں نے کہا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ میں نے اپنی یادداشت کھو جانے کا ناٹک کیا تھا اور وہ عورت مجھے اپنے گھر لے گئی۔ ایک چھوٹے 3 کمروں کے فلیٹ میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی اور میں ان کی ہی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ کافی نیک خاتون تھی، میرا بہت خیال بھی رکھتی تھی۔ جب میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تو خود ہی گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے
اور اس کا بیٹا ایک نفسیاتی ڈاکٹر تھا۔ اس فلیٹ کے ایک کمرے میں اس نے اپنا کلینک بنایا ہوا تھا۔ سنا تھا کہ اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے۔ اس نے کئی بار مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے کی کوشش کروں، شاید مجھے کچھ یاد آ جائے، لیکن میں بھول ہی کب تھی۔ جب وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے کچھ یاد آ جائے، میں سر کا درد کا بہانہ بنا دیتی تو بڑی ہی بھی اپنے بیٹے کو ڈانٹنے لگتی تھی، اور اسے نہیں یاد آ رہا تو کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ وہ کہتا، اماں اس لڑکی کی یادداشت واپس آ سکتی ہے کیونکہ یہ سب کچھ نہیں بھولی ہے، اسے کھانا پکانا اچھے سے آتا ہے، یہ سب پتہ ہے کہ کیا چیز کیسے پکاتے ہیں، ہر کام اسے کرنا آتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ نہیں بھولی۔ یہ سن کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن بہرحال میں نے اپنا ناٹک جاری رکھا۔ 1 سال بہت بیت چکا تھا، بڑی بھی اب مجھ سے بہت مانوس ہو چکی تھی، اسی لیے اپنے بیٹے کو مجھ سے شادی کے لیے راضی کر دیا۔ سہارے کی ضرورت تو مجھے بھی تھی، میں نے ابھی انکار نہیں کیا۔ یوں میری شادی عامر سے ہو گئی۔ عامر بہت ہی اچھا انسان تھا، اس کے ساتھ بے حد خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، لیکن ایک دن وہ ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ شام کی چائے میں اکثر عمر اور اس کے کلینک نما کمرے میں دینے چلی جاتی تھی۔ زیادہ تر اس وقت وہاں کوئی مریض نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک شام تھی جب میں چائے کا کپ دینے اس کے کمرے میں دروازے تک پہنچی، مگر اندر سے آنے والی آواز نے میرے پیروں کو وہی منجمد کر دیا تھا۔ میں نے اسے برباد کر دیا۔ ڈاکٹر وہ میری منت کر رہی تھی، اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی، لیکن مجھے اس پر رحم نہیں آیا۔ میں اس کی آواز کو کیسے بجھا سکتی تھی؟ وہ شامیر تھا۔ دیکھیں مسٹر شامیر، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی آپ مر چکی ہے اور اس رات اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو کیوں آپ اس بات کو تسلیم نہیں کر لیتے؟ بھول جائیں اس واقعے کو۔ عامر اسے سمجھانے لگا کہ کیسے بھول جاؤں، میں بھلا تو نہیں پا رہا۔ میں پچھلے 1 سال سے سویا نہیں ہوں۔ میں سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے اس کی سسکیاں ہونے لگتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے رو رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ مجھے جانے دو، میرے ماں باپ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی آوازیں میرے کانوں میں ہر وقت گونجتی رہتی تھیں۔ میں سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے اس کی سسکیاں سونے نہیں دیتی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے رو رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ مجھے جانے دو، میرے ماں باپ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی آوازیں میرے کانوں میں ہر وقت گونجتی رہتی ہیں۔ مجھ پر شراب نہ اثر کرتی ہے اور نہ ہی نیند کی دوائیں۔ میں سونا چاہتا ہوں لیکن سو نہیں پاتا، مجھے سونے نہیں دیتی۔ ایسا کرو ڈاکٹر، مجھے سے میرا حافظہ چھین لو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ مجھے اس کی بد دعا لگ گئی ہے، کاش کہ وہ مجھے کہیں مل جائے تو میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ لوں اور اس سے کہوں کہ جو چاہے مجھ سے بدلہ لے لو، لیکن مجھے اپنی بد دعا سے آزاد کر دو۔ میں سونا چاہتا ہوں ڈاکٹر، میں پچھلے 1 سال سے نہیں سویا۔ وہ بلک بلک کر بڑی ہی بے بسی سے رو رہا تھا، اور مجھے خدا کی خدائی پہ پختہ یقین ہو چکا تھا۔ میں بھی کیا بدلہ لے سکتی تھی جو میرے رب نے اس شخص سے لیا تھا؟ وہ بے شک اپنے مظلوم بندوں کی پکار کو سنتا ہے۔ وہیں پلٹ کر واپس چلی گئی، کیونکہ میں اس شخص کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔